بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری کا جو واقعہ تھا وہ نہایت دل خراش واقعہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ اداروں کی نااہلی کے ساتھ عوام کی غفلت بھی تھی۔ اداروں کی غفلت میں سب سے پہلے NHA کا نام آتا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گنجائش 10,000 گاڑیوں کی ہے اور ٹول پلازے سے 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزر چکی ہیں، تو انہیں فوراً ٹورسٹ کے لیے روڈ بند کر دینی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد ویدر ڈپارٹمنٹ کی ٹریفک اہلکاروں سے کوارڈینیشن نہیں تھی، وہ الرٹ جاری کر کے سو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ موسم کی سختی اور طوفان کا عوام کو بتانے کے ساتھ متعلقہ اداروں سے کولیبریٹ کر کے کوئی حکمت عملی بناتے، پر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی غلطی سنو کلیئرنگ ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے، جو وہاں اس پوری رات نظر ہی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس اور آرڈینری پولیس دونوں ہی اس رات اتنے متحرک نہیں تھے۔ ان کو مری چھانگلا گلی والے راستے پر پیدل پیٹرولنگ ٹیمز بھیجنی چاہیے تھی، جبکہ ان کو مسلسل مدد کے لیے کالز بھی آ رہی تھی، کیونکہ وہ راستہ مری سے چند ہی کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا پیچ تھا اور وہاں جانا ریسکیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی اس رات حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بڑی غلطیاں عوام سے بھی ہوئی، جس میں سب سے پہلے جب ویدر ڈپارٹمنٹ نے الرٹ جاری کیا تھا کہ طوفان آنے کا اندیشہ ہے، تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ فیملی کو مری نہ لے کے آتے، ان کو اپنا پروگرام مؤخر کر دینا چاہیے تھا، بٹ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ گاڑیوں میں ہیٹر آن کر کے انہیں نہیں سونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ مری ایک اونچا مقام ہے، وہاں ویسے بھی آکسیجن کی کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے سفوکیشن ہو گئی۔ اس کے ساتھ جن کو تھوڑا بہت ایریے کا نالج تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ پیدل مری کی طرف چلنا شروع کر دیتے۔ اس سے نہ تو ان کو ٹھنڈ لگتی اور ان کا جسم بھی گرم رہتا، اور ساتھ مری پہنچ کر ان کو پناہ بھی مل جاتی۔ اور سب سے بڑی غلطی، بلکہ گناہ کہنا کم نہ ہوگا، وہ یہ کہ وہاں ہوٹل مالکان نے کرایہ 10 گنا تک بڑھا دیا تھا، جو نہایت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ ٹورسٹ نے بتایا کہ ان سے ایک رات کا کرایہ 50,000 تک لیا گیا، بلکہ یہاں تک کہ ایک ٹورسٹ نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کا زیور ان کم بختوں کو دیا تاکہ وہ ایک رات وہاں پناہ لے سکیں۔ افسوس کے ساتھ لعنت ایسے ہوٹل مالکان پر، بلکہ میں کہتا ہوں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس دن ایک آفت زدہ علاقہ، ایک مصیبت زدہ علاقہ اور مجبور بے بس لوگ وہاں موجود جو پھنسے ہوئے تھے، اس وقت ان کے لیے خورد و نوش کی چیزیں ان کی دسترس سے دور کر دی گئی۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کے ریٹ رکھوں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس دن وہاں کیا لوٹ کا بازار گرم تھا۔ اس دن ایک سموسہ 300 کا، چائے کی ایک پیالی 500 کی، انڈا 500 کا، پانی کی ایک بوتل 500 کی، گاڑی پر چین لگانے کے لیے 5,000 مانگے جاتے تھے، جو صرف 5 منٹ کے لیے لگائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹورسٹ نے یہ بھی بتایا کہ ہماری گاڑی پھنس جاتی تھی تو دھکا لگانے کے بھی وہاں کے یہ تاجر پیسے لیتے تھے۔ افسوس ایسے ضمیر فروش بد نسل انسانوں پر، جنہوں نے ایسے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جو بے بس تھے، اور انہیں ذلیل و خوار کر دیا، اور پوری رات ان کو اسی حال میں وہاں چھوڑ دیا۔ افسوس، صد افسوس ایسے لوگوں پر۔ میں آخر میں پھر ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا، اور میں آخر میں دعا کروں گا کہ جو لوگ اس سانحے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور لوائقین کو صبر دے۔